اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا، ہر وقت دوسروں کی بات کرنا، اپنے آپ کو ٹائم دو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر، اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے، اپنا حساب کر، کچھ ڈیوٹی کرے، تھوڑا تھوڑا کام کرے۔ دیکھو نا یار، گھر والوں سے چوری، یاروں کے ساتھ روٹی بھی تو کھا ہی آتے ہیں نا، تو گھر والوں سے چوری کسی غریب کی مدد بھی کرایا کرو۔ ہر شے گھر بتانی ضروری ہے؟ گھر والوں سے چوری، موبائل بھی تو لیتے ہو نا، تو چلو گھر والوں سے چوری، اپنی قبر کے لیے بھی کچھ ہے خرید لو، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لیں۔ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر، اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے۔ اللہ کے حضور حاضری دینے کا مزاج بنائیں، اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، کوئی خیر کٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ 14 اگست کوئی ناچنے کا دن تو نہیں ہے؟ کیا جواب دو گے نوجوانوں، اس نوجوان بیٹی کو، اس بہن کو؟ میں پاکستان کی تاریخ پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان بیٹی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہی تھی، تو راستے میں ہندوؤں اور سکھوں نے اس کی عزت لوٹ لی، اور پھر اس کے جسم پر اتنے زخم لگائے، اس کے بازوؤں پہ اتنے کٹ لگائے، اور پھر اس کو زخمی کر کے بارڈر کے قریب پھینک۔ ایک مہاجر بابا جی گزرے تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے بیٹی آؤ میں تمہیں پاکستان لیے چلتا ہوں، وہاں پہ تمہارا علاج کریں گے، ہو سکتا ہے تمہاری جان بچ جائے۔ تو پتہ ہے بیٹی نے کیا کہا؟ یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے بھائی، یہ ناچنے کا دن نہیں ہے، یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل کے سیلنسر اتار کر شور کر کے آزادی منانے کا دن نہیں ہے، یہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ہمیں وطن دلایا ہے نا، ان کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان عورت نے، لڑکی نے کہنے لگی بابا جی میں نے سنا ہے کہ پاکستان کلمے کے نام پہ، تو وہاں پہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا گیا ہے، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس پاک دھرتی پہ جاؤں۔ سکھوں نے اور ہندوؤں نے مجھے پلید کر دیا، ناپاک کر دیا، تو وہ تو پاک دھرتی۔ میں نے سنا ہے وہاں پہ جب اذان ہوتی ہے تو وہاں پہ کاروبار بند کر کے لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جب مسلمان کی بیٹی پردہ کر کے بازار کو کسی کام کے لیے نکلتی ہے تو نوجوان اپنی بہن سمجھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ بابا جی میں اس پاک دھرتی پہ نہیں جا سکتی، میں اس قابل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پتہ ہے بیٹی نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی کہ بابا جی آپ ایسا کریں، یہ میرا دوپٹہ لے جائیں، میرا دوپٹہ لے جائیں اور پاکستان کے کسی اونچے مقام پر لٹکا کے میرے وطن کے نوجوانوں کو کہنا کہ ان قربانیوں کو بھولنا چاہیے، میرے پاکستان کے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا کہ پاکستان کی قدر کرنا، پاکستان کی نوجوانوں سے کہنا کہ لاکھوں بیٹیاں تھیں جو پاکستان میں آنا چاہتی تھی لیکن نہیں آنے دیا، لاکھوں مائیں تھیں جو اپنی اولاد کے پاس آنا چاہتی تھی، نہیں آنے دیا، لاکھوں خواتینوں کی عزت لوٹی گئی، لاکھوں خواتینوں کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے۔ نوجوانوں قدر کرنا، میرے بھائیوں قدر کرنا اس وطن کی۔ مجھے بتائیں کیا یہ دن ناچنے کا دن؟ بتائیں مجھے کیا یہ دن باجے بجانے کا دن؟ ان شہیدوں کو یاد کر کے ان کے لیے سال ثواب کا۔ لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، کل پھر میں اسپتال رہا ہوں، ٹائم کوئی نہیں ہے، وقت۔ میں جنازوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی، مہمان دور دور سے آئے ہوئے، روٹی کھا کے واپس جانا، نہیں یہ پوچھتا کوئی۔ او پہ دس دیا جی قبراں جنہ تو کھل گئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آتا، ادھروں تو لکھا کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ہم سے زیادہ اشتہار چھپتے تھے، بڑے روڑے تھے، کدھر ہیں وہ؟ ختم ہو
تھوڑا سا جھاڑنے کی تیاری کچھ پیسے نہیں سائڈتے سیانے کے اندر رکھ چڑھنے چاہیے نے مشکل آ جاتے کاموں میں اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائڈ پہ رکھیں کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ قبر میں حشر میں کام آ جائے کچھ چیزیں سائڈ پہ مہربانی کرو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا ہر وقت دوسروں کی بات کرنا اپنے آپ کو ٹائم دو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے اپنا حساب کر کچھ ڈیوٹی کریں کچھ تھوڑا تھوڑا کام کریں دیکھو نا یار گھر والوں سے چوری یاروں کے ساتھ روٹی بھی تو کھائی جاتی ہے تو گھر والوں سے چوری کسی غریب کی مدد بھی کرایا کرو ہر شے گھر بتانی ضروری ہے گھر والوں سے چوری موبائل بھی تو لیتے ہو نا تو چلو گھر والوں سے چوری اپنی قبر کے لیے بھی کچھ ہے خرید لو تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی توجہ کریں اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لیں دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے اللہ کے حضور حاضری دینے کا مزاج بنائیں اپنے آپ کو رب سے جوڑیں کوئی خیر کٹھی کرنے کی کوشش کریں بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جن کو عموماً مائیں صاف کرتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں تو میں آئی حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا یہ خوشبخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھنے لگے اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی یہ حضور کی آنکھیں ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا سرمگی آنکھیں تھی حضور علیہ السلام کی ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے سرمے کی تین سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا یاد خدا میں اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے حضور علیہ السلام کی آنکھیں دریا تھی جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھی اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں تم نماز نہیں پڑھتے بچے میرے اس لیے ساری بے برکتی ہے بیگم صاحبہ آپ چونکہ نماز نہیں پڑھتی ساری تباہی سی ہوتی ہے تباہی بچے نماز نہ پڑھیں گھر والی نماز نہ پڑھے تو بے برکتی ہوتی ہے پر اب آپ کا موڈ بن گیا تھا تو آپ نے لیکچر دیا تو اس طرح تھوڑی بچے نماز پڑھیں گے بچے تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آپ شفقت کی گود میں انہیں بٹھا لیں پھر ان کا ماتھا چومیں اور کہ پتر تو ایک رکعت پڑھے گا نا تو تیرے باپ کا قد اللہ 1 فٹ بلند کرے گا قیامت عزت کا قد اونچا ہوگا عزت کا اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے نا اپنے بچے کو اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو باتیں رہ جاتی ہیں طبیعت رہ جاتی ہیں مزاج میں تو یاد رکھیں کہ ماں باپ نصیحت کریں ضرور کریں جتنی ماں باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے باہر والوں کی نہیں کرتی اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی نصیحت سنیں باہر والے تو آپ کو نصیحت کریں گے کہہ کے گزر جائیں گے باپ نصیحت نہیں کرتا باپ تو آپ سے اپنا درد دل بیان کرتا ہے
اور اتنی تڑپ کسی میں نہیں ہوتی کہ آپ بچ جائیں جتنی آپ کے ماں باپ میں ہوتی. ان کی دھیان لگا کے بات سنیں, ان کی طرف توجہ کریں. کسی نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مزہ کب آیا تمہیں, تم بڑے بادشاہ رہے, بڑے خزانوں کے, مزہ کب آیا؟ کہنے لگا مزہ تب آیا کہ جب میں پہلے کل کسی زمانے میں, بعد میں وزیر اعظم بنا, جب میں نوکری کرتا تھا تو میں پیسے لا کے اپنی اماں کو دیتا تھا. تو پھر میں سویرے جب اماں سے کہتا تھا نا اماں ذرا کرایہ دینا, تو کہتے تھے کہ وہ خزانے کا مالک ہونے کا اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اماں وہ اپنی گتھلی سے پیسے نکالتی تھی اور پھر 2-3 دفعہ چیک کرتی تھی کہ نوٹ ساتھ جڑا ہوگا تو نہیں, پھر وہ دیتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی پاس کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نہ ایڈا دھیان کر دے, منڈے نو دیر پہ ہی ہوندی ہے. اماں کہتی تھی نہیں, میرے پتر دی محنت دی کمائی ہے. یہ بادشاہی ہے اگر آپ کے پاس ماں باپ ہے, یہ آپ کے پاس حسن ہے. ان کے پاس بیٹھے, ابا ان پڑھ بھی ہو نا, باپ ان پڑھ بھی ہو تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے. آج تک کسی کائنات میں نہ آکسفورڈ نے ایسا کوئی نصاب بنایا ہے, نہ پنجاب یونیورسٹی نے, نہ کراچی یونیورسٹی نے, جو نصاب اللہ ماں کی ممتا کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے. وہ بنا ہی نہیں نصاب کہیں. کان لگا کے نصیحت سنو ماں باپ کی, وہ کیا کہتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے, فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا.